بنیادی طور پہ مسئلہ کشمیر کا ہی ہے، اور پانی بھی کشمیر ہی ہے، آپ کو پتہ، کیونکہ وہیں سے چشمے پھوٹتے ہیں سارے، اور اسی لیے شہرک قرار دیا تھا قائد اعظم نے کشمیر کو، اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں، اور انڈیا خود اس کو یو این میں لے کے گیا تھا اس ایشو کو، ہم نہیں لے کے گئے تھے، اور اس پہ استصواب رائے کی بات ہوئی تھی، لیکن بہرحال ہماری گورنمنٹس کی بھی کمزوریاں رہی ہیں کہ ہم وہ نہیں کرا سکے، اور ایک سٹیج یا 2-3 موقع ایسے آئے جب یہ مسائل حل ہونے کے قریب تھے، لیکن پھر وہ بظاہر ہے کچھ قوتیں متحرک ہوئیں اور انہوں نے نہیں ہونے دیا یہ مسئلہ حل، اور یہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ اور اب پانی ظاہر ہے، پانی کے بغیر تو یقیناً زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پوری دنیا کی وہ آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو نظر آتے ہیں آبادیاں، وہ دریا کے کنارے نظر آتی ہیں آپ کو، کیونکہ سب سے پہلی ضرورت ظاہر ہے پانی ہی ہوتی ہے، فصل چاہیے، خوراک کے لیے بھی پانی ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی ظاہر ہے پانی پہ انحصار ہوتا ہے ان کا۔ تو وہ یورپ کے شہر آج بھی آپ کو اسی طرح سے نظر آئیں گے، وہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں آبادیاں۔ ہمارے یہاں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس سے ہٹ کے پتہ نہیں آبادیاں ہم نے بنا لی میں، بہرحال تو پانی اگر روکے گا انڈیا تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو قابل برداشت نہیں ہے۔ اور آج جو ایک اٹیک اس نے کیا ہمارے ڈیم پہ، وہ بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اس میں جو لاز ہیں ان میں حالت جنگ میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ تو خیر جنگ ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا، اللہ نہ کرے جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے، کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو حرکت کی ہے یقیناً پاکستان اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھائے گا، اور میرا خیال یہ ایک جرم باقی سب جرائم سے اس کا بڑا ہے جس پہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے انڈیا کے خلاف ایکشن لیے نہیں جاتے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں حیات صاحب، کنٹرول روم کے اس گھنٹے میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ نوید صاحب آپ کی طرف آئیں گے، چونکہ جس طرح سے بھارت نے ایک بار پھر اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کیا، رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے اپنے دفاع میں جو کارروائی کی، بھارت اب اس کو یاد رکھے گا، ابھی ظاہر ہے ماننے میں انکاری ہے، یہ اس کا پرانا وتیرہ ہے، لیکن نوید صاحب آپ کے خیال میں اب کیا جواب، کیونکہ جواب، وقت، تعین، یہ سب طے پاکستان اب کرے گا، وہ دفاع تھا، اور اب جو کچھ انڈیا نے کیا، جو کچھ بھارت نے کیا، پاکستان کے نہتے معصوم شہریوں کو شہید کیا، ظاہر ہے اس کا بدلہ لینے کا حق پاکستان رکھتا ہے۔ تو نوید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان کا ممکنہ جواب ہوگا؟ اچھا دعا دیکھیں، کل میرے خیال میں ہم نے ایکسپرٹ میں یہ بات کی تھی، اور میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ انڈیا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، بیکاز ہوا یہ ہے کہ انڈیا مودی جس طرح جتنی تیزی سے ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر گیا ہے، اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو بیسیکلی ایک ایسا اپنے آپ کو محدود کر دیا تھا کہ اس کے پاس پھر آپشن نہیں تھا کہ وہ کچھ نہ کرے تو کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں مودی کی طرف سے جو اپنے ملٹری کمانڈرز کو، جو کچھ دن پہلے رپورٹ آئی تھی رائٹرز کی کہ اس نے اپنے ملٹری کمانڈرز کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹارگٹ چوز کریں، اور وہ جو ہے اس کے اوپر جس طرح کی بھی کارروائی کریں، تو یہ میرے خیال میں ایک ٹیکٹیکل لیول کی کارروائی، کیونکہ اگر کوئی بڑی چیز کی طرف جانا ہوتا تو آبویسلی پھر وہ گورنمنٹ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کریں، لیکن آپریشن کمانڈرز کے اوپر چھوڑنا تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ جی کوئی ٹیکٹیکل لیول کی کارروائی ہوگی، اور وہ اس کے جیو اسٹریٹجک جو لیول کی کارروائی ہے، یعنی جس سے جنگ پھیلنے کا خطرہ ہو، بڑی جنگ ہونے کا خطرہ ہو، فل سکیل وار کا خطرہ ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو مودی نے یہ کرنا تھا۔ دیکھیں مودی کا یہ، آپ جب سے وہ اقتدار میں آیا ہے، بی جے پی اقتدار میں آئی ہے انڈر مودی، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ وہ ہندو بالادستی، اور وہ انڈیا کو ایک ہندو سٹیٹ بنانا چاہتا ہے، وہ رامائن کے زمانے کا بھارت جو ہے، اکھنڈ بھارت، اور وہ والے خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں
हर चीज में आप उनकी इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखें, मैं CNN की रिपोर्ट उस दिन एक पढ़ रहा था कि कितना डिस्क्रीटली जो है वो क्रीप इन किया है ये हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू सुप्रीमेसी का जो एक तस्वुर है वो किस तरह से क्रीप इन किया है वहाँ पे, कि वो अब तारीख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी वहाँ पे आई, उस मूवी में जो है वो उसके बाद जो है वो औरंगजेब आलमगीर जो मुग़ल बादशाह थे उनके मज़ार के ऊपर जो है वो धावा बोला गया, वहाँ पे हिंदू जो इंतहा पसंद थे उन्होंने उसको निशाना बनाया, वहाँ पे कर्फ्यू लगाना पड़ा उनको। उससे पहले आप देखें कि वो जो पानीपत जो मूवी बनाई गई उसमें तारीख को मसख करने की कोशिश की गई, यानी इंटरनेशनली इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो तो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, उसको छेड़ने की, उसको जो है वो डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई। तो ये मोदी की एक ज़हनियत है और ये उससे पहले पुलवामा देखें, पुलवामा का जो हर हमले में उसकी ज़हनियत उजागर होती है। आप देखें ना, पुलवामा से पहले सही, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा